السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامع ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوٹی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں، ان آیۃ ملکہ، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمول علیہ السلام نے فرمایا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا کہ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نعلین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کے عصا اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیابی ہوتی، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مالکہ
کو مسلط کیا اور وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور ان کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کے بے حرمتی کی، اور ان گستاخوں کی وجہ سے ممالکہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مسائل میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔